اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہوں اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلا، سب سے ضروری اور سب سے بڑا، سب سے پہلا، سب سے ضروری اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ 3-3 4-4 گھنٹے فلم دل لگا کے دیکھنے والوں، یہ ویڈیو لمبی ہونے والی ہے، اچھی طرح سے سمجھیے اور سنیے اس بات کو۔ سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے ضروری مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے۔ جس طرح ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، اجالے کا اندھیرا، صحیح کا غلط، اسی طرح ہماری غفلت کا دوسرا رخ فکر ہے۔ ہماری غفلت فکر میں بدل جائے۔ آج جو دیکھنے میں یہ آ رہا کہ ہر طرف غفلت، ہر طرف غفلت، ہر طرف غفلت، یہ فکر میں بدل جائے تو فکر میں کون سی چیز بدل سکتی؟ وہ ہمارا دل سے ایمان رہے گا، دل سے یقین ہوگا ہمارا۔ اللہ کے واسطے سمجھیے اس بات کو۔ ایک ہوتا ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار، اور ایک ہوتا ہے دل سے اقرار۔ ایمان کی جگہ ہمارا دل ہے، ایمان کے اقرار کی جگہ زبان ہے، ایمان کے اظہار کی جگہ زبان ہے، اور اقرار کی جگہ ہے ہمارا دل۔ اللہ کا یقین، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو غفلت ختم۔ جب ہماری فکر جاگیں گی تو غفلت خود بخود دور ہو جائیں گی۔ سوچ کے دیکھو، غور و فکر کر کے دیکھو کہ کیا حال ہے ہمارے ایمان کا۔ ایمان کی فکر صحابہ رضی اللہ عنہ کو کیسی تھی؟ کیسی تھی؟ غور کر کے دیکھو۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ راستے سے گزرتے گزرتے زبان سے کہتے جاتے تھے، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ چلے جا رہے تھے راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سنے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیسے ہو گئے آپ منافق؟ فرمایا، جب ہم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے، اس وقت ہماری کیفیت کچھ اور رہتی۔ جب گھر چلے جاتے، بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے، جب کیفیت بدل جاتی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو منافقت والی بات ہے۔ غور کیجئے، پوری حدیث سنانا میرا مقصد نہیں، میرا بتانے کا مقصد ہے کہ فکر دیکھو۔ اپنے آپ کو منافق کہہ رہے کہ میں کہے کچھ اور رہا ہوں اور کر کچھ اور رہا ہوں۔ درجہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ اپنے ایمان کی فکر دیکھو، ہمارے اندر وہ فکر ہے؟ ہم ایمان کیسے لائے؟ ہم ایمان کیسے لائے؟ یہ سوال پوچھو اپنے آپ سے کہ ہم ایمان کیسے لائے؟ نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمان کے بچے مسلمان، مسلمان کے بچے مسلمان ہو گئے، ہم بھی مسلمان۔
क्या खासियत है सोच के देखो। अल्लाह के वास्ते गौर करो इस बात में। ईमान क्या है? ईमान का मतलब है मानना, भरोसा करना, यकीन करना। हमारा यकीन पक्का है? है हमारा यकीन पक्का? सोचो। और अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा हमारे यकीन को पक्का करने के वास्ते? बेशक ये बात सच है कि अल्लाह ताला नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी कुदरत में गौर व फिक्र करो। कुदरत की हर शय में अल्लाह ताला नज़र आएंगे। निज़ाम इस कायनात का जो बहुस्न खूबी चला रहा है, हर एक शय में झलक वो अपनी रबूबियत की दिखा रहा है। अंधेरा उजाले में कौन बदल रहा? उजाला अंधेरे में कौन बदल रहा? आसमान से बारिश कौन बरसा रहा? ज़मीन मुर्दा से बेशुमार अनाज और दीगर फ़ायदे की चीज़ें कौन उगा रहा? गौर करके देखो। हम कहाँ से आए? हमको किसने बनाया? हमने अपने हाथों से तो अपने आप को नहीं बनाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तुमको पैदा किया जब कि तुम कुछ भी ना थे। मनी के कतरे में जान डालना, फिर उससे पूरे आज़ाए जिस्मानी का बनाना, आँखों का बनना, कानों का बनना, नाक का बनना, ज़ुबान होंठ का बनना, दिमाग का बनना, हाथों का बनना, पाँव का बनना, फिर उसमें ताकत आना, आँखों में देखने की ताकत आना, कानों में सुनने की ताकत आना, ज़बान में बोलने की ताकत आना, चखने की ताकत आना, हाथ में हलने की ताकत आना, पाँव में चलने की ताकत आना, दिमाग में सोचने समझने की ताकत आना, अच्छा और बुरा महसूस होना। होता कि नहीं? किसी ने अच्छा सलूक करा तो अच्छा लगता, किसी ने बुरा सलूक करा तो बुरा लगता। ये सब कौन कर रहा? किसने बनाया? बेजान अंडे से जिंदा मुर्गी का निकलना, जिंदा मुर्गी से बेजान अंडे का निकलना। सोचो ना, सोचते क्यों नहीं? सोचने पे पाबंदी किसने लगाया? मछली को तैरना किसने सिखाया? परिंदों को उड़ना किसने सिखाया? फूलों में खुशबू डालने वाला कौन है? तितलियों में रंग भरने वाला कौन है? कौन है वो जो बेजान से जानदार को और जानदार से बेजान को निकाल रहा? क्या हुआ सोचने में? ये तो यकीन बनेगा ना, इससे तो यकीन बनेगा ना। यकीन से क्यों दूर है? फालतू फालतू सब सोचने के वास्ते टाइम है, हर बात के वास्ते टाइम है। कौन सी चीज़ कैसी मैचिंग लेने की, कौन सा कैसा पहनने का, क्या कैसा करने का, शौक वाली बातों में वो बातें जो हमको जहन्नुम की तरफ झोंक रही, वो सब बातें सोचने के वास्ते टाइम है। अल्लाह की कुदरत के नज़ारे सोचने के वास्ते हमारे पास टाइम नहीं है। ये हकीकत बन चुकी है हमारी। अच्छी तरह से गौर करो। सबसे पहला मसला, सबसे बड़ा मसला, सबसे ज़रूरी मसला हमारे ईमान का है। ईमान कहाँ जा रहा? किस लेवल का ईमान है? और फिर और अगर ये सब बातें छोटी लगती है, ये सब बातें छोटी लगती है कि ये क्या बार-बार वो कुदरतों का ज़िक्र करते रहेंगे। अंधेरा उजाले में कौन बदलता, न उजाला अंधेरे में कौन बदलता? तो करके बताओ। कर सकते हैं? फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर दिन का उजाला रात के अंधेरे में नहीं बदला तो फ़र्क नहीं पड़ेगा? अगर रात का अंधेरा दिन के उजाले में नहीं बदला तो फ़र्क नहीं पड़ेगा? अगर आसमान से बारिश बरसना बंद हो जाएँगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा? अगर ज़मीन मुर्दा से बेशुमार अनाज और कई फ़ायदे की चीज़ें निकलना बंद हो गई तो फ़र्क नहीं पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सोच के देखो।
اگر ہماری آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا تو فرق نہیں پڑے گا، اگر ہمارے کانوں نے سننا بند کر دیا تو فرق نہیں پڑے گا، اگر ہمارے ہاتھوں نے ہلنا بند کر دیا تو فرق نہیں پڑے گا، اگر ہمارے پاؤں نے چلنا بند کر دیا تو فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ سوچ کے دیکھو، کس ذات کی نافرمانی کرنے سے نہیں ڈرتے؟ کون ہے وہ؟ کون سی ذات ہے وہ جس کی دن پہ دن بغیر سوچے سمجھے نافرمانی پہ نافرمانی ہو رہی؟ کون ہے وہ؟ تعلق کیا ہے؟ ایک سیکنڈ کے اندر ہماری ہستی مٹا کے رکھ دے وہ طاقت ہے۔ کیا بنا ہے ہم نے ہمارا؟ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ دنیا کے سارے قبرستان گواہ ہے، دنیا کے سارے قبرستان گواہ ہے کہ انسان کی اپنی خود کی مرضی کوئی ہے ہی نہیں، اپنی خود کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اگر انسان کی خود کی کوئی مرضی رہی ہوتی نا تو وہ اپنے آپ کو مٹی کے نیچے دبا کے نہیں سوتا، وہ خود کو اپنے آپ کو کبھی مٹی کے نیچے نہیں دباتا، مٹی کے اندر نہیں دباتا۔ سوچ کے دیکھو، ہمارے جسم میں جو روح ہے وہ اللہ کی مرضی سے، ہماری آنکھوں میں جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ اللہ کی مرضی سے، کانوں میں جو سننے کی طاقت ہے وہ اللہ کی مرضی سے، زبان میں جو بولنے کی طاقت ہے وہ اللہ کی مرضی سے، ہاتھوں میں ہلنے کی طاقت اللہ کی مرضی سے، پاؤں میں چلنے کی طاقت اللہ کی مرضی سے، دل دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی، اچھا برا محسوس کرنے کی طاقت اللہ کی مرضی سے، سب اللہ کی مرضی سے۔ تھوڑا سا ارادہ اور اختیار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا، جس تھوڑے سے ارادے اور اختیار کے اوپر انہوں نے دنیا کو برباد کر ڈالا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، اچھائی کا قائم کرنے والا بھی انسان ہے اور برائی کا قائم کرنے والا بھی انسان ہے، اور ان انسانوں میں سے، اور ان اچھائی اور برائی کے قائم کرنے والے انسانوں میں سے سب سے پہلے وہ آئیں گے، ان کا نمبر آئے گا جو اپنے خالق کو پہچانتے، جو اپنے مالک کو پہچانتے، جو اپنے رازق کو پہچانتے، جو اپنے مصور کو پہچانتے، جو اللہ کو پہچانتے، جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے، اور جو اپنے پیغمبر کو پہچانتے، اور جو اپنے ہدایت لانے والے کو پہچانتے، ان کا نمبر آئے گا پہلے، ان کا نمبر آئے گا کہ تم پہچانتے نا اللہ رسول کو۔ پھر ہم کہاں جا رہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دین پہ چلنے میں رکھی ہے۔ کیا سچی ہم کامیابی سمجھتے؟ کیا ہم اللہ کے حکموں پہ چلنے کو کامیابی سمجھتے؟ غور کر کے دیکھو، کرو غور۔ ہم تو کامیابی کسی اور چیز میں سمجھتے، ہم تو اس انسان کو حسرت کی نظر سے دیکھتے جس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، اس انسان کے واسطے ہماری حسرت بھری نظر اٹھتی، جس کے پاس ایک دم بڑا بنگلہ ہے، جس کے پاس بہت ساری جائیداد ہے، واہ کیا خوب انسان ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دین پہ چلنے میں رکھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ خواہشات نفس اس دین پہ کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کے میں آیا ہوں۔ دین کہتے ہیں اللہ کے حکموں پہ چلنے کو، اور اللہ کے حکموں کے تابع ہم کو ہمارا دل کرنا ہے، تو کیا اس کی ٹریننگ نہیں کرنا پڑیں گی؟ تو کیا اس کے واسطے محنت کوشش نہیں کرنا پڑیں گی؟ نہیں کرنا پڑیں گی۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے حیا کو پسند کیا،
تو ہم کو بھی حیا کو پسند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے انصاف کو پسند کیا تو ہم کو بھی انصاف کو پسند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے سادگی کو پسند کیا تو ہم کو بھی سادگی کو پسند کرنا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے سچ کو پسند کیا تو ہم کو بھی سچ کو پسند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ہمارے واسطے پسند کیا وہ پسند کرنے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ ان سب چیزوں کو ہم کو پسند کرنا ہے۔ یہ معاملہ پسند اور نہیں پسند والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ جو حکم اللہ تعالیٰ کے ہے ان سب کو ہم کو پسند کرنا ہے۔ یا پسند نہیں پسند کا مسئلہ ہے نا۔ کیوں آج ہم ہر بات میں پیچھے رہ جا رہے کہ ہم اس کو پسند نہیں کر رہے؟ مطلب وہی ہے کہ ہم اس کو پسند نہیں کر رہے، ہم اس سے بہت دور ہیں، ہم بھاگتے، ہم دین کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ نام علی محمد رکھ دینے سے، نام زینب فاطمہ رکھ دینے سے مسلمان نہیں بن جاتے۔ مسلمان بننے کے واسطے دل کو تابع کرنا پڑتا۔ ہماری جو پوری باڈی رہتی نا، ہمارا پورا جسم رہتا نا، وہ دل کی تابع داری کرتا۔ ہر کام میں غور کر کے دیکھو، ہر چھوٹے بڑے ہر کام میں غور کر کے دیکھو کہ وہ کب انجام دیتا۔ سب سے پہلے اس کی دل کی رضا لگتی نا، دل کی رضا لگتی ہے۔ جب یہاں پہ اسلام کا نام آ رہا ہے، جب دین کا نام آ رہا ہے نا، تو اس کے واسطے اللہ معاف کرے بولنے کو انہیں اچھا لگتا لیکن ہمارا دل راضی نہیں ہے۔ جبرن یہ ہوا کہ کہیں کچھ اور رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں، کہیں کچھ اور رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کو منافق کہتی ہے۔ قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کو منافق کہتی ہے۔ قرآن ہم کو منافق کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس دین کے خاکے میں فٹ نہیں بیٹھ رہے، ہم پورے نہیں اتر رہے نا، نہیں اتر رہے۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ ہمارے نقش قدم کہاں ہے؟ ہم کس کی پیروی کر رہے؟ اللہ معاف کرے، عبادت اللہ کی اطاعت شیطان کی، اور دعوی نبوی، عبادت اللہ کی، اطاعت شیطان کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو جانتے بوجھتے برائی پر اڑا رہا، نہ اس کو بدلنے کا ارادہ ہے، نہ اس سے ہٹنے کا ارادہ ہے، جانتے بوجھتے اڑا رہا، دھوکے پہ، جھوٹ پہ، بے ایمانی پہ، نفرت پہ، کینے کپٹ پہ، ہر چیز پہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس کے ہاتھ میں کھنجر ہے، اللہ معاف کرے، اور اس کا ایک وار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، اس کے ہاتھ میں کھنجر ہے، اللہ معاف کرے، اور اس کا ایک وار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہے۔ کیا یہ سکھانے کے واسطے آئے تھے؟ یہ سکھانے کے واسطے آئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں۔ اللہ کے واسطے بدل دو اپنی زندگی کو، بدل دو۔ ہمارا سب سے پہلا مسئلہ، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہمارا سب سے ضروری مسئلہ ہمارا ایمان ہے۔ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ایمان بنانے کی کوشش میں لگ جاؤ، محنت میں لگ جاؤ۔ یہ ایک دو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک دو کا نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے معصوم بچوں کا مسئلہ ہے،
یہ ان کی حیا کا مسئلہ ہے، یہ ان کی بھی آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے کہ ہمارے قدم کس راستے پہ چلے گئے، کس راستے پہ چلے گئے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ وہ چھوٹا سا لگتا نا سننے میں، دین دین دین، بہت بڑا مطلب ہے اس کا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے کو دین کہتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف 6 صفات اور 5 ارکان نہیں ہے، وہ صرف 6 صفات اور 5 ارکان نہیں ہے۔ معاشرہ کبھی بدلے گا نہیں، معاملات کبھی سدھریں گے نہیں اگر ہم یہ 6 صفات اور 5 اسلام کے اوپر 5 ارکان کے اوپر رہیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ غور کرو، ایک لائن سننے کے بعد اس پہ غور کرو، ایک لائن سننے کے بعد اس کے اوپر غور کرو۔ معاشرت کا مطلب رہتا کہ پہلے معاشرے کا مطلب سمجھ لیجئے، تو اس کے بعد ہم کیا کر سکتے اس کے بعد سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حقیر پانی کی بوند سے ایک انسان بنایا، اس انسان سے خاندان بنایا، 1 خاندان، 2 خاندان، 3 خاندان، 4 خاندان، 5 خاندان، 6 خاندان، 7 خاندان، 8 خاندان، ایسے کئی بہت سارے خاندان مل کر بنتا ہے ایک معاشرہ۔ اب اس معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں، چھوٹے بڑے جوان بڈھے، ہر طرح کے لوگ ہیں، اور لوگ بھی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے جڑے ہوئے مسئلے بھی ہے نا۔ حقوق العباد بھی وہی معاشرے میں ہے، اس میں کالے بھی ہے، اس میں گورے بھی ہے، اس کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، اس میں امیر بھی ہے، اس میں غریب بھی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اس کو کیسے چلانا ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی، انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ ہدایت ہم اللہ اس کے رسول سے لیا، اللہ اور اس کے رسول سے ہی لینی ہے۔ یہ ہم ہمارے من مانے ڈھنگ سے طے کریں گے تو وہ بگڑنا تھا اور بگڑا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، وہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ سے کیا نقصان ہو گیا؟ ہماری روحانی طاقت چھن گئی مسلمانوں کی۔ یہ عمل اور کردار یہ پیش کر رہے، تم اپنے نام چاہے تم بھلے سے کچھ بھی رکھو، صحابیوں والے نام رکھو چاہے کچھ بھی رکھو، کردار اور عمل یہ پیش کر رہے تمہارے معاشرے میں بیٹی 40 برس کی ہو جا رہی، اس کی شادی نہیں ہو رہی دہیج کی وجہ سے، یہ پیش کر رہے دنیا کے سامنے۔ کیا پیش کر رہے؟ غریبوں کو ایسی حقارت کی نظر سے دیکھ رہے، ایسی حقارت کی نظر سے دیکھ رہے کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کے ذہنی مریض بن جا رہے۔ یہ معاشرت بنا رہے، یہ سکھا کے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو۔ کیا ہمارے انصاف کا کیا معاملہ ہے، معاشرت کا کیا معاملہ ہے، حقوق العبادت کی کیا حالت ہے؟ ماں باپ کو پاؤں کی جوتی کے جیسا سمجھ رہے، یہ سکھا کے گئے، کس کو بدنام کر رہے؟ جب نام رکھنے کی باری آتی نا تو کہتے کہ ہم صحابیوں والے نام رکھیں گے، ہم بڑے نام رکھیں گے، جب عمل کر کے دکھانے کی باری آتی تو یہ معاشرت بنا رہے، ہم یہ معاشرت بنا رہے، ہم نے کیسی معاشرت بنائی؟ دیکھو، غور کر کے دیکھو، ظالم بن گئے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے، اندر ہی اندر ایک دوسرے کو لوٹ رہے، وہ اس کا بھائی چارے کے نام پہ مال کھا جاتا، وہ اس کا کھا جاتا، وہ اس کا کھا جاتا۔ تمہارے دین نے تم کو یہ سکھایا، یہ معاشرت بتا رہے لوگوں کو،
गैर मुस्लिमों को ये बता रहे कि हमारी माशरत ऐसी तय करते करके हम क्यों? अच्छी तरह से समझिए इस बात को, ये बहुत बड़ा मसला है। माँ का अदब, माँ का एहतराम, औरत की इज्जत कैसे करने की सिखा के गए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वो माँ है तो उसका हक क्या है, अगर वो बीवी है तो उसका हक क्या है, अगर वो बेटी है तो उसका हक क्या है। अगर मेरी माँ जिंदा होती और वो कहती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देता। लब्बैक अम्मा जान, नमाज बाद में पढ़ लूँगा। अगर मैं नफिल नमाज के लिए खड़ा होता मेरी मामी को आवाज़ देती। माँ की अहमियत सिखा रहे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक देहाती आया, या रसूल अल्लाह, मैं मेरी माँ की बहुत खिदमत करता, नहलाता, क्या अब मैं मेरी माँ के बराबर हो गया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नज़दीक बिठाए, सुन गौर से, जब तेरी माँ तेरी खिदमत करती थी, जब वो तेरे को नहलाती थी, तो वो तेरी ज़िंदगी की दुआ मांगती थी। आज जब तू बड़ा होके उसकी खिदमत कर रहा तो उसकी मौत की दुआ मांगता। अब बता तुम दोनों बराबर कैसे हो गए? ये सिखा के गए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले के ज़माने में बेटी जिंदा गाड़ी जाती थी, अभी पेट में ख़त्म कर दे रहे, थोड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अभी आने से पहले ख़त्म कर देते। नए तरीके ईजाद है ना। पहले दफनाने की नौबत आ जाती थी, क्योंकि हुए तक मालूम नहीं पड़ता था ना। अभी पहले से मालूम पड़ जाता तो पहले ख़त्म कर देते। वाह, क्या भारी माशरत तैयार की हमने। मामलात बनाना पड़ेंगे, मामलात सुधारना पड़ेंगे। कोई इंसान अगर हमारी नज़र में बहुत काबिल इज़्ज़त है, बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखते हम उसको, और ऐसा इंसान अगर हमारे साथ बेईमानी करे, हमारा कुछ पैसा लेके खा जाए, धड़ाम से नीचे गिर जाता ना नज़र से। मामला सुधारना पड़ेंगे ना। गैर मुस्लिम इस तरह से देखते, उनका जजमेंट ऐसा रहता ना, ये है मुसलमान। जब लेते हो देखो कैसे मामला तय करते, देखो ये मुसलमान। हमारी समझ को क्या हो गया? दीन 5 शूबे हैं, 5 इस्लाम के 5 अरकान नहीं है। इस्लाम के 5 अरकान तो हमको ट्रेनिंग देते। नमाज ट्रेनिंग देती कि जिस तरह तुम किबला रुख उंगलियां रख के नमाज पढ़ते हो, जब तुम ये ख्याल करते कि मेरे जिस्म का हर आज़ा अल्लाह की तरफ हो, तो उंगलियों का रुख हो, पाँव की उंगलियों का रुख हो, हाथ की उंगलियों का, दिल का रुख हो, बेशक दिल का सबसे पहले। इसी तरह हमारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा अल्लाह के हुक्म पे चलना चाहिए। ये ट्रेनिंग देते हमको नमाज। रोज़ा हमको ख्वाहिशात नफ्स को दबाने की ट्रेनिंग देता, ये ट्रेनिंग देता हमको रोज़ा। अल्लाह के वास्ते तुम भूखे रह रहे, प्यासे रह रहे, हर काम अल्लाह के वास्ते कर रहे, तो हमारी वो जो बाकी की ज़िंदगी है वो भी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजरे, ये ट्रेनिंग देता हमको रोज़ा। इंसान का बहुत महबूब तरीन रहता पैसा, जब ज़कात देने की बात आती तो खुद ब खुद नफ्स की ये हो जाती, सफाई हो जाती। अपनी महबूब तरीन चीज़ निकाल के जब देना पड़ती, पैसा जब दूसरों को देना पड़ता, तो ये हमको इस्लाम की ट्रेनिंग देते 5 अरकान। ये पूरा दिन नहीं है, उस छोटे से दायरे को पूरा दीन समझ के और बाकी की तमाम ज़िंदगी के तमाम बातों को हमारी ज़िंदगियों से निकाल के हम ऐसे बन गए जैसे कि ऐसी रूह जिस्म से निकलेंगी, ऐसा जन्नत में लेके जाएंगे फरिश्ते। नहीं, बाकी हमारे से ज़्यादा तो नेक दुनिया में कोई है ही नहीं। सोच के देखो, ये गलत नहीं है, समझ के देखो। सबसे पहले तो अल्लाह से दिली ताल्लुक़ जोड़ो। हमारे अल्लाह से दिली ताल्लुक़ नहीं है, इस वजह से हम गफलत का शिकार है। उसके बाद इस्लाम के मायने मतलब पे ध्यान दो, हदीसों में गौर करो,
हदीस क्यों रहती, कुरान क्यों है? कुरान मुर्दों के वास्ते नहीं है, जिंदों के वास्ते है। कुरान का इस्तेमाल कब हो जाता, जब मर जाते, जब बकशवानी के वास्ते। कितने पढ़े तुमने, कितने पढ़े तुमने, कितने पढ़े? नहीं, हिदायत है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें कोई शक ही नहीं, ये किताब हिदायत है डरने वालों के वास्ते। कुरान हिदायत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इंसान की हिदायत के वास्ते पूरा का पूरा कुरान ना भी नाजिल होता और सिर्फ सूरे असर नाजिल होती, सूरे असर, तो काफ़ी थी। सूरे असर के मायने मतलब में गौर करो कि अल्लाह ताला सूरे असर में क्या फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कसम है ज़माने की, कसम है ज़माने की कि सारे के सारे इंसान खसारे में हैं, नुकसान में हैं, घाटे में हैं। कसम है ज़माने की कि सारे के सारे इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है। अब इस बात में गौर करो, गौर तलब मसला है ये, छोटी मोटी बात नहीं है। अब अल्लाह ताला ने पूरा क्लियर कर ही दिए थे, दूध का दूध और पानी के सारे के सारे। तो उसमें ये कहा था कि उसमें से खूबसूरत की जमात को अलग निकाल दो, उसमें से मालदार की जमात को अलग निकाल दो, उसमें से शोहरत वालों को अलग निकाल डालो, नामचीन लोगों को। ये कहा था। हम अपने आप को बड़ी समझ के कैसा बैठ गए कि ये आयत ये हमारे वास्ते नहीं है करके। सारे के सारे इंसान खसारे में है, नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान लाए। नंबर 1 ईमान, उसके बाद फरमाया और जिन्होंने अमल नेक किए, उसके बाद फरमाया और जो हक पर चले और जिन्होंने सब्र किया। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। ईमान, अमल, हक पे चलना और सब्र करना, क्योंकि हक पे चलने के वास्ते तो सब्र तो करना पड़ता, सब्र तो करना पड़ता। तो सूरह असर में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, और हम ऐसे बन गए, कोई एक मुसलमान का घर ऐसा नहीं है, कोई एक मुसलमान का घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर कुरान ना हो। जाइएगा नहीं, अज़ान के बाद चालू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला हौला ला ला हौला ला हौला ला ला हौला ला ला हौला ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई एक भी मुसलमान का घर ऐसा नहीं है जिसमें कुरान ना हो, जिसमें सूरह असर ना हो, लेकिन फिर भी वो दिल पे असर नहीं कर रहा। हम कुछ भी सुनने और समझने के वास्ते ना तैयारिश नहीं तैयार है। अल्लाह रहम करे, 4 घंटे की 3 घंटे की फ़िल्म इंटरेस्ट से और शौक़ से देखेंगे। ये वीडियो देखना बहुत मुश्किल है और बहुत भारी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानने से हमको कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ पैगंबर कह दीजिए उन लोगों से कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो,
تو ان کے نقش قدم پہ چلنے کے کا آرڈر آ رہا ہم کو اللہ کی طرف سے، اور ہم نے کبھی بھی ان کی زندگی کو جاننے کی کوشش نہیں کرے۔ غار حرا کی تنہائی میں جا کے کیا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدائی مرحلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرے، اس کے بعد کیسے گھر گھر گلی گلی جا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دیے، پھر کیسے کیسے کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا جڑنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلاننگ، پھر سب صحابہ لوگوں کا مشورہ لینا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں، ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی سب کی ملا کے تکلیفیں، وہ دین آج وہ ہم تک پہنچا، جیسا کہ دستر پہ ہم سجے سجایا کھانا ملتا آرام سے، یہ نہیں سمجھتا نا انسان کو کہ اس کو بنانے میں، اس کو یہ کرنے میں کتنا دین بہت تکلیفوں سے اور مشکلوں سے اور مصیبتوں سے ہمارے پاس آیا، اور ہم کو ہمارے نزدیک آج اس کی اہمیت ایسی ہے جیسے کہ وہ دادا پردادا کی چھوڑی لی بغیر محنت کری لی جائیداد نہیں کری تھی، اس کی جیسی یہ دین ہمارے واسطے، دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو دنیا کی معمولی خواہش پہ قربان کر دیتے، دنیا کی معمولی خواہش پہ قربان کر دیتے، اہمیت نہیں ہونے کی وجہ سے دین کا پہ قربان ہو رہا۔ دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو بامرد مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آج بھی اللہ وہ اللہ ہے جو ہم کو عزت کی بلندیاں دے کے دکھائیں گا، بس صرف اور صرف ہم ایک ہو جائے، بس صرف اور صرف ہماری ارادے ایک ہو جائے، ہماری سوچ ایک ہو جائے، ہماری سمجھ ایک ہو جائے، ہمارے عمل ایک ہو جائے، معاشرت پھر سے بنے گی، معاملات پھر سے سدھریں گے، اخلاق پھر سے زندہ ہوں گے، بس آج بھی ہم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، سب مسلمانوں آپس کی پھوٹ، کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ غور کر کے دیکھو، کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ اعضائے جسمانی کی چیزیں جسم سے الگ ہو کے جدا پڑی لی رہے؟ کیا آنکھ جسم سے دور رہ سکتی؟ کیا کان جسم سے جدا ہو کے رہ سکتے؟ کیا ہاتھ رہ سکتے؟ کیا پاؤں رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک جسم کہا ہے، ایک امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، یہ بتا کے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسبیح کے جو دانے رہتے نا، اس کو کیسا ایک جگہ جڑاتے، ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جوڑے تھے، اور ہم نے اپنی نااہلی کی وجہ سے فرقہ ہو کے بڑھ گئے۔ ہم کیا بٹے؟ یوں کہیے کہ ہماری ساری طاقتیں بڑھ گئی۔ آج کیوں باطل ننگا ناچ رہا ہمارے سر کے اوپر؟ ہماری تو طاقت پوری بکھر گئی ہے، ان کی طاقت سب ایک ہو گئی۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، غور و فکر کرو، اس بات میں، فرقوں والی بات میں۔ ایک مرتبہ 500 عالموں کا اجتماع ہوا، 500 عالموں کا اجتماع ہوا، اور سب کے سب ایک ہو گئے، اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ ہماری قوم کی حد سے زیادہ گمراہی کی، حد سے زیادہ دین سے بیزاری کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو قرآن سے دوری، اور دوسرا فرقہ پرست۔ ہماری قوم کی غفلت کا راز کیا ہے؟ ہماری قوم کی گمراہی کا راز کیا ہے؟ ایک تو قرآن سے دوری اور دوسرا فرقہ پرست۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ ہم کیا کر رہے؟ کدھر جا رہے؟ سوچ کے دیکھو، غور کرو۔ ہدایت لفظ کے مطلب سے واقف نہیں، نصیحت لفظ کے مطلب سے واقف نہیں، کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو جماعت ہے اور جو گروپ نکل رہی وہ بھی آدھا ادھورا دین۔ اللہ معاف کرے، میں کیا بولوں؟ خود غور کر کے دیکھو نا، کبھی تو غور کرو، جب سمجھ میں آئیں گا نا۔ مطلب ایک آئینہ ہے ہمارے سامنے،
धुंधला है, वो उसके ऊपर पूरी धूल चढ़ी ली है। अब हम अगर एक कपड़ा लेंगे और उस आईने को साफ कर देंगे तो सबसे पहले खुद नज़र आएंगे। खुद नज़र आएंगे तो हमारा अमल और किरदार नज़र आएगा, हम क्या है करके। तो मानना तो पड़ेगा ना कि हम क्या है करके। ये गलती, ये गुनाह हमसे हुए हैं, हम उसके ज़िम्मेदार हैं, हमको मानना पड़ेगा। और मानने के बाद ईमान बनाने पे मेहनत करना पड़ेगी, इस्लाम को जानने के वास्ते मेहनत करना पड़ेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मोहब्बत रखना पड़ेगी। जब जाके हम आगे के काम अंजाम दे सकेंगे। कई काम ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि कब मुसलमान जागेंगे और कब उनको कोई अंजाम देंगे। मुसलमान के सिवा दूसरा कोई कर नहीं सकता। अगर हम अपने आप को इसके वास्ते रेडी करें ना कि हमारे दुनिया में आने का मकसद वो है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया है। हम ही ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि तुमको आजमाए कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। तो दीन के बाकी के तमाम मरहलों पे अमल करना हमारे वास्ते आसान है। और अगर हम शुरुआत में उस बात को ही ना माने ना, तो ये देखो कितना भी घूमो आखिर तो हमको वो बात पे आना है। लेकिन अगर हम शुरुआत से उस बात को मान लेंगे ना कि अल्लाह ताला ने हम तमाम इंसानों की कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम ही ने मौत और ज़िंदगी बनाई। हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो देखे कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। तो फिर इंसान क्या बनने की कोशिश करेगा? वो क्या बनने की कोशिश करेगा, खुद को क्या बनाने की कोशिश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कायम करने की कोशिश करेगा। और जब हर इंसान खुद नेकी कायम करने की कोशिश करेंगे, अगर 20 है तो 20 की 20 नेकी को कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे रब का हुक्म ये है कि मैंने तुझे इसलिए पैदा किया ताकि तू कौन किससे तुम्हारे अंदर बेहतर अमल करके आएगा, तो दुनिया में भलाई बनेगी क्या बुराई बनेगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं हर भलाई की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। मैं हर भलाई की तकमील सिखाने के वास्ते भेजा गया हूँ। ये एक घंटा लगा के, आधा घंटा लगा के वीडियो बनाने का मकसद समझिए बात को। मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर हर इंसान फ़र्ज़ कर लो 50 है और 50 के 50 वो मकसद के ऊपर कायम है और वो सोच के ऊपर कायम है कि हम इसलिए दुनिया में भेजे गए हैं, हमारे पैदा होने का मकसद ये है ताकि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। तो सोच के देखो वो कैसा माशरा तैयार होगा, कैसा माशरा तैयार होगा। और आज हम हर खैर से खुद को अलग कर रहे हैं। खैर के दरवाजे बंद करते चले जा रहे। ऐसा कैसे चलेगा? 2 दफ्तर बताए अल्लाह ताला ने, एक इल्लीन, एक सिज्जीन। एक नेकी का दफ्तर, एक बुराई का दफ्तर। अगर हम नेकी के दफ्तर में सिर्फ 5 अरकान वाले या 6 सिफात वाले ये डालेंगे तो बाकी की चीज़ें काहे से भरेंगे? ज़ाहिर सी बात है वो पूरी की पूरी बुराई में आने वाली है, क्योंकि एक तो या तो इंसान इताअत करेगा या तो फिर नाफ़रमानी करेगा, दोनों में से कुछ भी करेगा ना। अगर वो इताअत नहीं करेगा, सिर्फ नाफ़रमानी करेगा तो फिर वो उस दफ्तर में जमा होंगे ना। अच्छी तरह से समझिए इस बात को कि इंसानों वाले काम इंसानों ने ही करने हैं। दुनिया के अंदर बुराई और भलाई दोनों भी इंसानों से ही कायम हुई है। मतलब हमारे लेफ़्ट साइड एक फ़रिश्ता है, एक राइट साइड है, दोनों साइड में के वो दोनों ने उतर के कुछ हमारे वाले काम अंजाम नहीं देने। हमारे हिस्से के जो काम है वो हमको करने। अगर कुछ कर्जा लिए हमने तो वो फ़रिश्तों ने उतर के कभी नहीं अदा करना। नहीं, ये तो इंसान का काम है, तो इंसान ही करेंगे ना। तो आसमान के सारे काम फ़रिश्ते संभालते और ज़मीन के सारे काम इंसान संभालते। भलाई भी इंसान से ही कायम होती है और बुराई भी इंसान से ही कायम होती है। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाए थे, तो आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से बनाने से पहले फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं
इंसान बनाने वाला हो, मट्टी से एक इंसान बनाने वाला हो। तो फरिश्तों ने फरमाया या अल्लाह तू इंसान क्यों बना रहा, वो तो तेरी नाफरमानी करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इंसान के अंदर जो इरादा और इख्तियार है वो क्यों दिया गया, वो फरिश्तों में नहीं है, वो सिर्फ हम इंसानों में ही है। फरिश्ते हुक्म रब्बी के पाबंद रहते हैं, वो नाफरमानी कर ही नहीं सकते। फरिश्ते रहते ना, नाफरमानी करने वाली बात ही नहीं रहती उनमें। हम इंसानों के अंदर रहती हो इरादा और इख्तियार। उस इरादे और इख्तियार को सही जगह लगाने के वास्ते, सही जगह लगाने के वास्ते कुरान है, हदीस है, हमारे अंदर का ज़मीर है। देखो यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना, हमारे अंदर से मलामत करता हो। कुरान हमको सही रास्ता बताता, हदीस हमको सही रास्ता बताता। हम वो सब छोड़ के गलत रास्ते पे जाएंगे और फिर बोलेंगे क्यों ना रोका हम मुजरिम को खता से पहले। ऐसा नहीं चलेगा। इंसान नेकी भी अपने इख्तियार से करता और बुराई भी अपने इख्तियार से करता, ये समझने वाली बात है। अगर हम नमाज़ पढ़ते तो वो हम अपने इख्तियार से हमारे अमल से करते, उस पर हमको सवाब मिलेगा। अगर हम बुराई इख्तियार करते, बुरे काम करते, तो वो भी हम अपने इख्तियार से करते, अपनी मर्ज़ी से करते, अपने अमल से करते। ये बातें बहुत समझने वाले। हम मुकम्मल अपने आप को शैतान की गिरफ्त में देके बोलेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। शैतान से जब पूछताछ होंगे, शैतान से मैं तो सिर्फ भड़काता था इनको, अमल तो ये करते थे। तो मैं कह रही हूँ ना कि इंसान इस दुनिया में भलाई को कायम करने वाला भी इंसान है और बुराई को कायम करने वाला भी इंसान है। शैतान साफ मुकर जाएगा, इंसान पे ढकेल देगा। मैं तो सिर्फ भड़काता था, अमल तो ये करता, अमल तो ये करती थी। अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात में, जब हमारे समझ में आएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 शख्सों पर से कलम उठा लिया गया है। नंबर 1 सोया हुआ जब तक कि जाग ना जाए। नंबर 2 नाबालिग बच्चा या बच्ची जब तक कि वो बुलूगत को ना पहुंच जाए, बालिग ना हो जाए। नंबर 3 पागल या मजनून इंसान जब तक कि उसको अकल ना आ जाए, उसको होश ना आ जाए। अब सोच के देखो हम इन तीनों में से क्या है। तुमको किसने बोला था तुमको छुट्टी है? अगर हमसे ये सवाल हो गया कि तुमको किसने बोला था तुमको छुट्टी है, क्या जवाब देंगे? और जब ये सवाल होगा कि उम्र कहाँ गुजारी, उम्र का ख़ास हिस्सा रहता जवानी, जवानी कहाँ गुजारी, तो क्या जवाब देंगे? जब ये सवाल होगा कि माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किए, तो क्या जवाब देंगे? हम औरतों से भी होगा ना, आदमी से पूछते थे कि नहीं कहाँ से लाई करके। और हमारे से ये सवाल होगा कि इल्म कितना हासिल किया और उस पर क्या अमल किया, तो क्या जवाब देंगे कि हमको तो ये भी नहीं समझता था कि इल्म क्यों है। हम तो इतने गफलत में पड़े हुए थे या अल्लाह कि हमको इल्म क्यों है ये भी समझाने के वास्ते टीचर की ज़रूरत लगती थी। हमको ये भी नहीं समझता था इल्म क्यों है। हिकमत वाले इल्म से इतनी दूर है ये दुनिया। छोटा सी बात की भी समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला ने हम तमाम इंसानों की, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी दीन पे चलने में रखी। आज हमारी सारी के सारी मेहनत दुनिया के वास्ते, सारी के सारी कोशिशें दुनिया के वास्ते, सारा का सारा वक्त दुनिया के वास्ते। अगर ख्वाहिश है तो दुनिया की, अगर आरज़ू उमंग है तो दुनिया की, यहाँ तक कि दुआएं भी दुनिया के वास्ते और वजीफ़े भी दुनिया के वास्ते। सोच के देखो ना, सभी दुनिया के वास्ते। अगर अल्लाह ताला ने ये पूछे कि तेरे दिल में तो जन्नत की भी तलब नहीं थी, नहीं थी, कहाँ हमारे दिल में यकीन वाली तलब है कि जन्नत की। अगर जन्नत वाली तलब इतनी पक्की रही होती तो सारी की सारी कोशिश दुनिया में नहीं गई होती। सोच के देखो।
اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ یہ یقین کا حال ہے، یقین کا۔ جب صبح سو کے اٹھتے نا تو یہ سوچ کے دیکھنا کہ ہم کہاں چلے گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے۔ وہ کون ہے جو ہم کو ہمارے اندر سے نکال کے بتاتا؟ کون ہے وہ؟ اگر کبھی شکوہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، شکوہ کر دیے، نعوذ باللہ، کیا میں جھوٹا ہوں؟ جھوٹا ہوں؟ میری دی ہوئی خوشخبری پہ تم کو یقین نہیں آتا، میری ڈرائیلی باتوں سے تم کو ڈر نہیں لگتا، میں جھوٹ بولتا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، اس پہ یقین نہیں آتا؟ جہنم کے بار 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 ذکر آئلہ تعداد بار، اس پہ یقین نہیں آتا؟ آخرت کی باتوں پہ یقین نہیں آتا؟ ابھی ذرا سوچ کے دیکھو تو ہم کو آخرت کی باتوں پہ کتنا یقین ہے۔ اللہ رب العزت کی کچھ نشانیاں مخفی ہوتی ہے، مخفی کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور کچھ ظاہر ہوتی ہے، ظاہر کا مطلب دکھتی وہ باقاعدہ، جو نظر آ جاتی اس کے اوپر ایمان لا کے کون سا بہت بڑا کام کرے ہم نے، وہ تو نظر آتا نا۔ مطلب ابھی دن کا اجالا ہے، ہم کو معلوم ہے، ہم نے بہت بار دیکھے کہ رات ہوں گی ہی اور اندھیرا ہوں گا ہی، یہ ہم کو یقین ہے، حالانکہ کر نہیں سکتا کوئی اللہ کے سوا، اللہ کرتا ہے سب۔ اسی طرح ہمارا بچہ ہے، وہ ابھی چھوٹا ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے، ہم نے بہت ٹائم دیکھے سب کے بچے بڑے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑا ہوگا اور اس کو طاقت آئیں گی، یہ ہم کو یقین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی اور چھپی کھلی ہے، ظاہر نشانی ہے، نظر آتی، کر نہیں سکتا کوئی اللہ کے سوا، لیکن ہم کو یقین ہے۔ اسی طرح زمین میں بیج بویا ہے، پھر اس میں سے اناج نکلے گا، سوچو، نکلتا ہم نے دیکھے، ایسا بہت ٹائم ہوتا ہے، حالانکہ کر نہیں سکتا کوئی اللہ کے سوا، لیکن یہ باتوں پہ ہم کو یقین ہے۔ کیا ہم کو اس بات پہ یقین ہے؟ کیا ہم کو اس بات پہ یقین ہے؟ کیا ہم کو اس بات پہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہونا ہے؟ یقین والی بات، بڑے یقین، ایسا یقین جیسا ہم ہمارے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھتے، ہم ہمارے گھر کو دیکھتے، ہم ہر چیز کو دیکھتے، ایسا یقین ہے ہم، یقین والے نظریے سے تو سوچو نا۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، یا اللہ ہم کو ہدایت کے، ہم کو نصیحت کے، ہم کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہر چیز میں چھوٹی بڑی باتوں میں ہم کو انٹریسٹ دے دے، شوق دے دے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندھیرے کو دور کر دے، آمین۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور غور فکر کی اہمیت ہمارے دل میں ڈال دے، یا اللہ غور فکر کی اہمیت دے دے، ہمارا غور فکر ہمارے اندر فکر جگائیں گا اور ہمارے اندر ڈر جگائیں گا۔ کیا کبھی وہ رات یاد ہے جب اللہ کے ڈر کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں؟ کیا کبھی وہ دن یاد ہے جب دنیا کے کسی کام میں دل نہیں لگا اللہ کے ڈر کی وجہ سے؟ یاد ہے وہ دن تو بہت بڑا رہتا، کبھی وہ 4 گھنٹے یاد ہے، کبھی وہ 2 گھنٹے یاد ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے دل نہیں لگا، کبھی وہ محبت والے وہ جذبات یاد ہے کہ میں کیا کروں، دنیا میں جس سے محبت کرتے اس کے واسطے کیسے جذبات جاگتے، شوق جاگتا، جوش جاگتا کہ کیا کروں میں۔ کبھی کبھی آدمی کی جاگ جائیں گی، بچوں کی جاگیں گی، میرے واسطے بہت محنت کرتے تو میں ان کے واسطے کیا کروں، بچوں کے واسطے جاگیں گی۔ کبھی وہ وقت یاد ہے کہ ایسا میں کیا کروں اللہ کو خوش کرنے کے واسطے جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، تاکہ یہ دین کی باتیں، دین کی پہچان اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے، ہم کو دعاؤں میں یاد رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
تعلیم کی طاقت اور عمل میں بدلاؤ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تعلیم کی طاقت اور عمل میں بدلاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے دنیا بے دینی کے اندھیرے میں، جاہلیت کے اندھیرے میں پوری طرح سے گمراہ ہو گئی تھی، راہ سے ہٹ چکے تھے، نہ کوئی روشنی تھی نہ کوئی منزل۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم دین لے کر آئے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے ہم مسلمانوں کو عروج سے زوال تک پہنچائی؟ عروج سے زوال تک پہنچائی۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی عزت تھی، مسلمانوں کا دبدبا تھا، شان و شوکت تھی، مسلمانوں کی خلافت تھی، حکومت تھی۔ اور آج ایسا وقت ہے کہ سب سے زیادہ ذلیل اور خوار مسلمان ہیں۔ رحمت ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو صرف بیچارے مسلمانوں پر۔ ایسا کیوں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زوال سے پھر عروج پہ جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، ہو سکتا۔ زوال سے پھر عروج پہ جا سکتے۔ تعلیم کی طاقت اور عمل میں بدلاؤ۔ اگر ہمارے جان آ گئی، زندہ ہو گئی، عمل میں بدلاؤ کی وجہ سے ہماری تعلیم واپس زندہ ہو گئی تو واپس روشنی آ جائیں گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آئے گا جبھی تو باطل جائے گا۔ حق آنے کے بغیر باطل جا نہیں سکتا، اجالا آنے کے بغیر اندھیرا جا نہیں سکتا۔ جاہلیت کے اس اندھیرے کو صرف اور صرف اسلام کی روشنی ہی دور کر سکتی ہے۔ ہم لاکھ سن رہے، سب کے منہ سے سن رہے، دنیا پہ آخرت کو ترجیح دو، دنیا پہ آخرت کو ترجیح دو، لیکن ہم مانتے نہیں اور عمل میں بدلاؤ لاتے نہیں۔ یہ صرف کہنے اور سننے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ صرف ایک کان سے سن کے دوسرے تک بھی نہیں لے جاتے ہم اس کو۔ وہ کان سے سنتے ہیں بات چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے عمل میں بدلاؤ نہیں آ رہا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھیے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہم ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری قوم کے، کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے بگڑ جا رہے، بالغ ہونے سے پہلے غلط راستہ چن ڈالے۔ فحش، ناچ گانے۔ ماں باپ کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، اندر سے بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ والدین جو تربیت کرتے ہیں ان کو خود تربیت کی ضرورت ہے، اور ان معصوم بچوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ جب جا کے ہماری قوم کو تعلیم کی طاقت اور عمل میں بدلاؤ نظر آئیں گا، جب ان کو تعلیم کی طاقت آ جائیں گی تو عمل میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائیں گا انشاءاللہ۔ ایمان کا اسلام سے، اسلام کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق ہے ہماری قوم عمل سے خالی ہے، عمل نہیں ہے، صرف سنتے، لاکھوں کے مجمع بنا رہے، اجتماع کر رہے، جب اٹھ کے گھر کو واپس جا رہے نا سب وہاں کا بات چھوڑ کے چلے جا رہے۔ عمل میں بدلاؤ لانا پڑے گا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برائی کے بدلے بھلائی، ہر برائی کے بدلے بھلائی، نہ صرف زبان سے بتا کے گئے بلکہ کر کے بتا کے گئے۔ ہر برائی کے بدلے بھلائی، میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ صرف کہنے کے واسطے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ کر کے بتانے کے واسطے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عمل کا نمونہ ہے۔ قرآن پاک کے ہر حکم پہ عمل کر کے بتا کے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین خیر خواہی ہے، دین نصیحت ہے، دین ہدایت ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہم کو ہماری زندگیوں میں لانا پڑے گا، عمل میں بدلاؤ لانا پڑے گا۔ کیا آپ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ کیسے ہمارے بچے کس طرح گمراہی میں پڑ گئے ہو؟ اگر ماں باپ خود ڈانسر رہیں گے، اگر والدین خود غلط راہ پہ رہیں گے، ان کو کون لگائیں گے؟ ان کو کون ہدایت کی بات بتائیں گے؟
یہ سب سکھانے کے واسطے ہم کو خود کو بھی تو سیکھنا پڑے گا نا. ہر انسان کے اندر، بلکہ یوں کہنا چاہیے ہر مسلمان کے اندر، کیونکہ شیطان نے تو صرف مسلمانوں سے وعدہ کرا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، مسلمانوں کو بہکاؤں گا، خاص روکوں گا ان کو چاروں طرف سے، آگے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، پیچھے سے بھی. تو شیطان خاص کر کے مسلمانوں کے پیچھے لگے. ہر مسلمان کے اندر نفس اور ضمیر، کافر کے اندر بھی ضمیر رہتا لیکن اس کے ضمیر کو ٹریننگ نہیں رہتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمیر کو ٹریننگ دے کے بتایا کہ نیکیوں پہ قائم کس طرح رہنے کا ہے، قائم کس طرح رہنے کا. جب بندہ کلمہ پڑھتا نا تو وہ یہ اقرار کرتا کہ ہاں میں اللہ کو مانتا، اللہ کے حکموں کو مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا، ان کے جیسی زندگی گزارنے کو پسند کرتا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، خوش ہوں. اللہ میرا رب، قرآن میرا ایمان، دین میرا اسلام، نبی میرے محمد. یہ فرق کافر کی زندگی میں نہیں رہتا، نہیں ماننے والوں کی زندگی میں نہیں رہتا. اب ان کی زندگی جیسے آگے بڑھتی ہے، ان کو فیصلہ کرنے کا حق آتا، صرف اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہو، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے. اور مسلمان پابند رہتا اللہ کے حکموں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. اچھی طرح سے سمجھیے، فرق رہتا. مسلمان ہونے کے واسطے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کلمہ. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، دل سے بھی اس کا اقرار ہونا. اور مسلمان اپنی مرضی کا پابند نہیں رہتا، وہ اللہ کے حکموں کا پابند رہتا. یہ فرق ہوتا ہے. تو ہمارے ضمیر کو بار بار جو ایک نفس ہوتا ہے، ایک ضمیر ہوتا ہے. جب ہم کو برائی کا، یہ دونوں کیفیت ہر انسان محسوس کرتا. برائی کی طرف ڈھکیلتا نفس، اور ضمیر نہیں، غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو کھینچتے رہتا. تو ضمیر کو طاقت کہاں سے ملیں گی؟ تعلیم کی طاقت رہیں گی، تعلیم کی طاقت رہیں گی اور عمل میں بدلاؤ رہیں گا. تو آج ہمارے ضمیر مسلمانوں کے مردہ ہو چکے. اپنی تعلیم سے دوری، اپنی دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے ضمیر مردہ ہو گئے. اب ان مردوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لڑنے کے واسطے کھڑے رہیں گے، نہ اپنے اندر کے شیطان سے، نہ دنیا کے باہر کے شیطانوں سے لڑنے کے واسطے کھڑے رہیں گے. یہ مرے ہوئے ضمیر ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان مرے ہوئے ضمیر کو جگانے کے واسطے تعلیم کی طاقت کی اہمیت کو سمجھو. تعلیم کی طاقت اور عمل میں بدلاؤ لانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، آگے بڑھانے میں اس کو مدد کیجئے اللہ کے کام کو. اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین.